بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی یا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، مرتد اور زندیق ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات کریمہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں پختہ ایمان رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور اہم ترین بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدے پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ صاف بات ہے کہ جب اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے تو قرآن و سنت کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ رشد و ہدایت کے 2 سرچشمے موجود تو ہیں، یہ ایسے رشد و ہدایت کے سرچشمے ہیں جو قیامت تک عالم اسلام کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ظاہر ہے کہ کسی اور مدعی نبوت کا آنا گمراہی ہے، کفر ہے، ارتداد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں داخل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اور یہ ایسا کفر اور ارتداد ہے جس کو کوئی تعویل نہیں بچا سکتی۔ قرآن کریم سراپا اعجاز کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ علم و حکمت کا خزینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر دور میں اور ہر خطے کے ہر ایک انسان کی مکمل رہنمائی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کی بے خوبن کو ہلا دینے والے جو خطرناک طوفان آتے ہیں، ان خطرناک طوفانوں میں بھی
اس کی عظمت و وقار میں رتی بھر فرق نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا ہوا ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم ہر مسئلے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم عقیدہ ختم نبوت کو بھی بڑے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات مبارکہ ختم نبوت کے ہر پہلو کو کھول کھول کر واضح انداز میں بیان کرتی ہیں۔ یہ آیات مبارکہ صاف الفاظ میں یہ اعلان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت 2 اہم آیات پیش کرتا ہوں اور ان آیتوں کا کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان دونوں آیتوں سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ باقی آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی اور دوست حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دامت برکاتہم، کہنے کے لیے تو وہ راجستھان میں شہر سجان گڑھ ہے، وہاں ایک مسجد کے امام ہیں، مگر زمینی سطح پر دین اسلام کی ہر پہلو سے بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی ہے، آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ۔ اس تحریک سے ملک بھر کے متعدد علماء جڑے ہوئے ہیں۔ اس تحریک کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر وہ آج سے 15 روزہ ختم نبوت کے عنوان سے پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام رات کو 9 بجے اس چینل پر لائیو نشر ہوتا ہے۔ بڑے موبائل جو حضرات استعمال کرنے والے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس تحریک سے جڑیں اور اس تحریک کے چینل سے بھی جڑیں، ان بیانات کو سنیں۔ اکابر علماء کے بیانات آتے ہیں اس پر، جڑیں گے نا انشاءاللہ۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں 2 آیاتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں فرمایا اللہ نے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 3 بیٹے بھی ہوئے ہیں؟ سمجھیں اس کو۔ عرب کی قدیم رسم تھی کہ وہ اپنے متبنہ اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی اور نسبی بیٹا سمجھتے تھے، اور یہ بیٹا ان کے یہاں وراثت میں برابر کا شریک ہوتا تھا۔ اسی طرح جیسے اگر کسی کا حقیقی بیٹا انتقال کر جائے یا کسی کا حقیقی بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو وہ عورت اپنے مرنے والے شوہر یا طلاق دینے والے شوہر کے باپ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح متبنہ اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کے بارے میں بھی عرب کے لوگوں کا یہی خیال اور عقیدہ تھا، اس کو بھی متبنہ اور منہ بولے بیٹے کے باپ کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تمام لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس رسم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور جو آپ کے 3 بیٹے ہوئے ہیں ان کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ جس وقت یہ کہا جا رہا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہیں ہے۔ اور رہے زید بن حارثہ جن کو لوگ زید بن محمد کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ بھی نہیں ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا میں انبیاء کے آنے کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں عرفے کے دن جمعے کے روز نازل ہوئی۔ آج بھی جمعہ ہے، بعض حضرات کے نزدیک یہ آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ ہم بھی تو اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، یعنی جمعے کے دن کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک اس میں ترمیم و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ امت قیامت تک نہ کسی دین کی محتاج ہے، نہ کسی نبی کی، اور نہ ہی کسی اور کتاب کی۔ جو کچھ مل چکا ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ یہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا، جس طرح قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کو نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور تقریباً 210 احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ تو چند احادیث پیش کرتا آپ حضرات کے سامنے جن سے عقیدہ ختم نبوت مزید واضح ہوتا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ اب تو آپ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ربوبیت ختم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، جس طرح اللہ تعالیٰ پر الوہیت ختم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم۔ اللہ رب العالمین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اب اللہ بن کر عرش پر کوئی نہیں جا سکتا، نبی بن کر فرش پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت پر ہمارا ایمان مضبوط فرمائیں،
اور ختم نبوت کے سلسلے میں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔